معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ دوم، باب اول۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہنگامہ کارزار۔ صدائیں دو طرح کی آج زیر آسماں گونجیں، ادھر سے نعرہ تکبیر ادھر سے گالیاں گونجیں، بظاہر شور و غوغا مشرکوں کا دور تک پھیلا، دہائی خود ستائی اور ہلچل اور واویلا، صدائے طبل آواز جز نعرے نقیبوں کے، بڑھاوے افسروں کے اور آواز خطیبوں کے، درشت و اشتعال انگیز طعن آمیز گفتاریں، بے ہم ٹکرا کے تلواروں کی تند اور تیز جھنکاریں، مدینے کے غریبوں کو ڈپٹ قریشی امیروں کی، کمانوں کے کڑکنے پر بھڑک پردار تیروں کی، شپاشپ خنجروں کی اور چکا حق برچھی بھالوں کی، شپاشپ خنجروں کی اور چکا حق برچھی بھالوں کی، پیا پہ باہمی تکرار گرزوں اور ڈھالوں کی، وہ چیخیں زخمیوں کی بددعائیں مرنے والوں کی، بتوں کے نام لے کر التجائیں ڈرنے والوں کی، ہوا میدان میں برپا ایک ہیبت ناک ہنگامہ، عجب پرہول ہنگامہ عجب ناپاک ہنگامہ، مگر آواز حق اٹھتی تھی جب اس شور محشر میں، تو دب جاتا تھا سب کچھ نعرہ اللہ اکبر میں، گرمی جنگ اور ساقی کوثر کا فیض فلک پر مہر جھنجھلاتا ہوا معلوم ہوتا تھا، غضب کی آگ برساتا ہوا معلوم ہوتا تھا، مثال شعلہ اڑتی تھی زمین بدر کی مٹی، یہ مٹی تھی کہ دھڑا دھڑ جل رہی تھی آگ کی بھٹی، معاذ اللہ تابش دھوپ کی سیلاب آتش کا، کہ جس کے سامنے ہو جائے زہرہ آب آتش کا، جب ایسی آگ لگتی ہے نہیں اٹھتا دھواں شاہد، دھواں اٹھ اٹھ کے یا پھر بن گیا ہو آسماں شاہد، تماچے مارتے تھے آتشی جھونکے ہواؤں کے، جل اٹھتے تھے بدن زیر زرہ جنگ آزماؤں کے، مگر اس سے زیادہ آتشی تھی آنچ تیغوں کی، سرے میداں بہادر کر رہے تھے جانچ تیغوں کی، غضب کی آ چکی تھی خون انسانی میں طغیانی، کسی جانب نظر آتا نہ تھا میدان میں پانی،
ہوئے تھے اسلحے کفار کے تپ کے انگارے، ہوئے تھے اسلحے کفار کے تپ کے انگارے، نکل آئی تھی منہوں سے زبانیں پیاس کے مارے، مزاج کائنات اس وقت محوِ شعلہ باری تھا، مگر ہاں رحمت للعالمین کا فیض جاری تھا۔ وہی ایک حوض تھا اس وقت ان لوگوں کی قسمت سے، مسلمانوں نے جس کو بھر لیا تھا آب رحمت سے، مروت پوچھتی نام مومن کا نہ کافر کا، کہ پینے دو یہ اذن عام تھا ساقی کوثر کا۔ حوض پر کفار کی چیرہ دستی، مگر کفار اس پر بھی دکھاتے تھے زبردستی، چڑھی تھی خود فراموشوں کو جام مرگ کی مستی، کہ ظالم پی چکے پانی تو پھر سر پھوڑنے دوڑے، تبر لے کے پلٹے حوض ہی کو توڑنے دوڑے، نظر آیا جو احسان ناشناسی کا یہ نظارہ، مسلمانوں نے بڑھ کر ان کو روکا اور للکارا، قریب حوض آ کر بڑھ گئی شدت لڑائی کی، بڑھا دی آپ نے کچھ اور بھی حدت لڑائی کی، پڑا گھمسان کا رن خون کی ندی ہوئی جاری، بالآخر حوض کے آگے سے پیچھے ہٹ گئے ناری، بالآخر حوض کے آگے سے پیچھے ہٹ گئے ناری۔ مسلمانوں کا ثبات و استقلال۔ نہتے تھے غلامان نبی تعداد میں کم تھے، مگر اللہ والے تھے مگر مردان عالم تھے، یہ بے سامان لڑے کچھ اس طرح سامان والوں سے، کہ ان کے ہاتھ رکتے تھے نہ کھودوں سے نہ ڈھالوں سے، ابو بکر اپنے بیٹے پر بڑھے تیغ علم لے کر، ابو بکر اپنے بیٹے پر بڑھے تیغ علم لے کر، تیغ علم کر کے، جو آیا راہ میں سر رکھ دیا اس کا قلم کر کے، عمر فاروق نے بھی ہاتھ جس مغرور پر ڈالا، پچھاڑا اور چھاتی پر چڑھے اور قتل کر ڈالا، جو اتراتے تھے مدعیان نام و ننگ ہو کر، علی کی ضربتوں سے رہ گئے چورنگ ہو کر، بہادر بودو جانا شیر کی صورت جھپٹتے تھے، عدو اللہ کو بے قتل کر ڈالے نہ ہٹتے تھے، غلامان محمد میں کسی سے کم نہ تھا کوئی، نحیف اور بھوکے پیاسے تھے مگر بے دم نہ تھا کوئی، لڑے اس طرح حق کی راہ میں سینہ سپر ہو کر، کہ اکثر حملہ آور رہ گئے زیر و زبر ہو کر، زباں تکبیر میں مشغول بازو قتل دشمن میں، فزوں ہوتا تھا ایک ایک زخم پر سیر و لہو تن میں، ثبات و صبر تھا ذوق یقین کی کار سازی سے،
تھے ورنہ تین تین الجھے ہوئے ایک ایک غازی سے۔ اصل اصول جہاد، اصول ملت اسلام توڑا جا نہیں سکتا، کوئی رشتہ عدو حق سے جوڑا جا نہیں سکتا۔ مظاہر تھے یہ سب اسلام کی شان جلالی کے، دلوں نے توڑ ڈالے پے کرے اصنام خیالی کے، پدر کی ذات حملہ آوروں کے درمیاں پائی، تو ایمان پسر نے سب سے پہلے تیغ چمکائی۔ پسر کو جب عدو دین محبوب خدا پایا، تو شمشیر پدر نے خون پینے میں مزہ پایا، پرانے رشتے ناطے عشق نے سب قطع کر ڈالے، بڑھی جب نو کے خنجر بہہ گئے سب بس بھرے چھالے، ہوئی حائل نہ راہ حق میں ندی شیر مادر کی، کہ بڑھ کر کاٹ لی گردن برادر نے برادر کی، جنہوں نے خوشنودی ذات خدا مطلوب ہوتی ہے، جنہیں خوشنودی ذات خدا مطلوب ہوتی ہے، لحاظ خوں سے ان کی طبع کب مغلوب ہوتی ہے۔ جہاں میں دشمن حق عام انسانوں کا دشمن ہے، جو انسانوں کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ برادر باپ بیٹا کوئی ہو جب دشمن دی ہے، تو اس کی پاسداری سر بسر توہین آئین ہے، جو ملت کے مقابل تیغ و خنجر لے کے آ جائے، تحفظ کے لیے جز قتل اس دم کیا کیا جائے، بنائے وحدت ملت یہی آئین برحق ہے، کہ ملت کے تحفظ پر قیام دین برحق ہے۔ بشر جب رشتہ الفت خدا سے جوڑ لیتے ہیں، تو اپنے دل جہان ماں سوا سے توڑ لیتے ہیں، خدا ہی کے لیے خلق خدا سے دوستی ان کی، خدا ہی کے لیے اہل جفا سے دشمنی ان کی، خدا ہی کے لیے جنگ اور صلح و آشتی کرنا، خدا کی راہ میں جینا خدا کی راہ میں مرنا۔ نہ پرواہ گوشت کی ان کو نہ مہوے پوست ہوتے ہیں، جو حق کو دوست رکھتا ہے اسی کے دوست ہوتے ہیں۔ نہ پاس خانداں ان کو نہ عز و جاہ کی خاطر، قرابت دوستی سب کچھ فقط اللہ کی خاطر۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت
आन मिल्लत शान मिल्लत है। मोहम्मद की मोहब्बत रूह मिल्लत जान मिल्लत है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है। ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से बाला है। मोहम्मद है मताए आलम एजाद से प्यारा। पिदर मादर बिरादर माल जाओ पिदर मादर बिरादर मालो जां औलाद से प्यारा। यही जज्बा था उन मर्दाने गैरत मंद पर तारी। दिखाई जिनके हाथों हक ने बातिल को निगोसारी। मैदान कारज़ार में अबू जहल की सरगर्मियाँ। अबू जहल इस क़यामत ज़ार में फितने उठाता था। जो बेदिल हो के हट जाते उनका दिल बढ़ाता था। कभी करता था तकरीरें कभी आवाज़ें कसता था। खफा होता था रोता था गरजता था बरसता था। सवारों को पियादों को बढ़ाता था हटाता था। बड़ी तदबीर से इन लड़ने वालों को लड़ाता था। मगर खुद आब हरगिज़ तेग के मुँह पर न आता था। बज़ाहिर जी दिखाता था बबातिन जी चुराता था। बुतों के नाम शैतानों के मंतर विर्द थे उसके। हिफाजत के लिए सब अहले कुंबा गिर्द थे उसके। मुसल्ला पहलवानों की थी लोहा लाट दीवारें। जो उसके आगे पीछे चल रहे थे लेके तलवारें। किसी की दस्तस उस तक न होती थी बआसानी। कि था एक चलते फिरते कलए में इस जंग का बानी। ये नारी फिर रहा था कत्ल खून की आग भड़काता। मुसलमानों से उन गुमराह इंसानों को लड़वाता। कत्ल अबू जहल की कहानी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़बानी। जनाबे अब्दुर्रहमान इब्ने औफ एक सफ़शिकन गाज़ी के थे। इस अरसे पेकार में मसरूफ़ जाँबाज़ी। ये रूदादे शुजाअत आफरी उनकी ज़बानी है। कमाले जज्बे गैरत की एक सच्ची कहानी है। वो फरमाते हैं जिस दम बढ़ गई शिद्दत लड़ाई की। आया थी हर तरफ सरगर्मियाँ तीग आज़माई की। उधर जोशे जफा था अहले मक्का हमला आवर थे। इधर नामे खुदा था और इस्लामी दिलावर थे। मुसलमान जब जवाबे हमलाए कुफ़ार देते थे तो कुरैशी पहलवां उस वक्त हिम्मत हार देते थे। कुरैशी फ़ौज हट जाती थी यूं मद्दे मकाबिल से। पलट जाती हैं मौजें जिस तरह टकरा के साहिल से। मगर बू जहल उसको दम बदम गैरत दिलाता था। उसे फिर जमा करता था उसे फिर लेके आता था। जमी थी उसके फितने पर निगाहें सरफरोशों की। मगर हाइल थी इस रश्ते में सफ़ फौलाद पोशों की। मेरे दिल में तमन्ना थी अगर मोहलत ज़रा पाऊँ। सफ़े कुफ़ार चीरूँ और सर बू जहल ले आऊँ।
دو انصاری نوجوان اور ابو جہل کی جستجو۔ اچانک اپنے دائیں بائیں میں نے ایک نظر ڈالی کہ تائید دو بازوں سے فزوں ہو ہمت عالی۔ مقام اپنا مگر دو کم سنوں کے درمیاں پایا، ادھر ایک نوجواں پایا ادھر ایک نوجواں پایا۔ بوقت جنگ بازو ہوں اگر تائید سے آری، تو ہوتی ہے سپاہی کے لیے لڑنے میں دشواری۔ ابھی میں اپنی حالت پر نہ تھا کچھ سوچنے پایا کہ ایک جانب سے لڑکا دوڑ کر میری طرف آیا، نہایت رازداری سے نشان بو جہل کا پوچھا، شباہت اور حلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا۔ جواب اس کے سوالوں کا میرے لب تک نہ تھا پہنچا کہ اس کا دوسرا ساتھی مثال برق آ پہنچا۔ وہی پہلا سوال اس نے بھی پوچھا رازداری سے، ادائے ضبط تھی دست و گریباں بے قراری سے۔ ابھی نو عمر تھے دونوں کے ہاتھوں میں تھی شمشیریں، نظر آئی مجھے دو سادہ روح معصوم تصویریں، بہت شائستہ خوش اطوار کم عمر و حسیں دونوں، فرشتوں کی طرح آئے تھے بالائے زمیں دونوں۔ حضرت عبدالرحمن کی نشاندہی۔ یہ استغفار بن کر میں نے پوچھا فرط حیرت سے، بھتیجو کام کیا ہے تم کو اس بدخواہ ملت سے؟ پتہ اس دشمن دی کا بتا دیتا ہوں میں تم کو، کہو تو اس کی صورت ہی دکھا دیتا ہوں میں تم کو۔ وہ دیکھو ایک ہجوم عام قریشی پہلوانوں کا، گرانڈل اور موٹے تازے دیواری جوانوں کا، وہ جن کے ساتھ تنہا لڑ رہے ہیں حضرت حمزہ۔ خدا حمزہ کا ناصر دیکھتے ہو جرت حمزہ، ادھر پہلو کی جانب کس قدر گھمسان کا رن ہے، مسلمان کی کس قدر کم اور کتنی فوج دشمن ہے۔ گرے ہیں بود و جانا جس جگہ قریشی سواروں میں، فقط تلوار لے کر لڑ رہے ہیں نیزہ داروں میں، عمر دوڑے ہوئے ان کی مدد کرنے کو آتے ہیں۔ وہ دیکھو ایک ملحق وار سے ان کو بچاتے ہیں، پلے پڑتے ہیں دشمن جس جگہ انصار کے اوپر، ہوئے ہیں حملہ آور سینکڑوں دو چار کے اوپر، پیا پہ گر رہی ہے برق شمشیر عالی دیکھو۔ وہ دیکھو ہٹ چلی اب فوج دشمن ہٹ چلی دیکھو، وہ دیکھو چڑھ رہا ہے بھاگ کر مٹی کے تودے پر، وہ کیا ہے کلگی والا سامنے پہنے ہوئے مغفر، وہی بو جہل ہے
جو پے بے پے بازو ہلاتا ہے، یہ اپنے بھاگنے والوں کو پھر واپس بلاتا ہے۔ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا عزرائیل کا رستہ۔ نوجوانوں کی غیرت مندی، یہ سن کر بول اٹھے وہ دونوں لڑکے بے قراری سے، بتا دیں اب ہمیں کیا کام ہے بے دین ناری سے۔ قسم کھائی ہے ہم دونوں نے اس کو قتل کرنے کی، کہ اس سے بڑھ کے ہو سکتی نہیں اب عمر بھرنے کی، نہیں ہے اس سے بڑھ کر دشمن دین مبیں کوئی زیر زمیں ہے نہ بالائے زمیں کوئی۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ یہ کہتے کہتے غیرت سے ہوئے منہ لال دونوں کے، شہادت کے لہو سے تمتمائے گال دونوں کے۔ خدا حافظ کہا اور کھینچ لی تلوار دونوں نے، خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، بڑے یکبارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں۔ میں کہتا رہ گیا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چلو بحر شہادت کے کنارے ساتھ چلتا ہوں، مگر وہ کس کی سنتے تھے غیور و شیر دل لڑکے، ہلاکت گاہ میں ان کے قدم اٹکے نہ دل دھڑکے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے دشمنوں کی فوج پر لبکا، نہ ساتھی بن سکا لیکن غزالوں کی تک و تبکا۔ جہاں اللہ کے بندے جہاں اسلام کے غازی، برابر کھیلتے تھے جان سے ایمان کی بازی۔ جہاں ہر سو تنور دہشت سے شعلے بھڑکتے تھے، جہاں ہر سو تنویر دہشت سے شعلے بھڑکتے تھے، جہاں سر کٹ کے گرتے تھے جہاں لاشیں پھڑکتے تھے، وہیں پہنچے یہ دو جاں لڑکے باوفا لڑکے، یہ الہڑ یہ فنون جنگ سے نا آشنا لڑکے، مگر گرے فولاد پوشوں قاتلوں جنگ آزماؤں میں، مگر دو بجلیاں تھیں جو چمک اٹھی گھٹاؤں میں۔ ابو جہل سیاہ رو پر نگاہیں گاڑ کر دوڑے، قریشی فوج کے دل بادلوں کو پھاڑ کر دوڑے۔ انصاری نوجوانوں کا حملہ اور ابو جہل کا حشر۔ گرا اس طرح کندھے جوڑ کر شہباز کا جوڑا، کہ ایک دم میں صفِ زاگے زغن کا سلسلہ توڑا۔ جوانوں کے مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے، برابر وار کرتے وار سہتے چومکے لڑتے، ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں، بساتے موجے اوجے ریگ پر چڑھتے گئے دونوں،
ادھر ابو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں، نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکی لیکن نہ تقریریں، بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی۔ ہٹا وہ دیکھ کر ان کو، یہ پھر اس کے قریب پہنچے، جہاں ابو جہل پہنچا دونوں لڑکے بھی وہیں پہنچے، نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر، سپر کے آسرے پر تیغ چمکانے لگا آخر۔ وہ پختہ کار یہ کم سن یہ پیدل اور وہ گھوڑے پر، لگا مرکب کودانے خشمگی شیروں کے جوڑوں پر، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، ہوئے خائف نہ دھمکی اور نمائش سے نڈر لڑکے، جھپٹ کر جا پڑے یہ شیر لڑکے بے جگر لڑکے، ہوا میں گونج اٹھی رعد کی مانند تکبیریں، گری بدبخت پر دو تیز خون آشام شمشیریں، دہن سے آہ نکلی ہاتھ سے تیغ و سپر چھوٹی، گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم دونوں کی کمر ٹوٹی، تڑپتا لوٹتا آدھا زمین میں دب گیا مرکب، کسی نے یہ نہیں دیکھا مگر کب مر گیا مرکب، لکھی تھی راکب و مرکب کی قسمت میں نگوساری، زمیں پر لوٹتے تھے اس طرف حیواں ادھر ناری، ابو جہل لعین یعنی رسول اللہ کا دشمن، ازل سے تا ابد سب سے بڑا اللہ کا دشمن، زمیں دھستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر، وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا تھا، وہی ہڈی شکستہ تھی وہی اب خون بہتا تھا، زباں سے چیختا اور کفت بکتا ہی رہا کافر، مددگاروں کو چاروں سمت تکتا ہی رہا کافر، وہ جنگاور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا، اسی میں گھس کے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا، شکستہ چھوڑ کر بدبخت کو جس وقت رخ پھیرا، تو ہر جانب سے قریشی فوج نے دونوں کو آ گھیرا، سپاہی اپنے افسر کو تڑپتا دیکھ کر دوڑے، زباں سے گالیاں بکتے ہوئے سب خیر و سر دوڑے، بچانے کے لیے خاطر کو دوڑے خاندان والے، بڑے چاروں طرف سے تیغ و خنجر برچھیاں بھالے، ہوئے ایک ایک کے جو گرد گھیرا ڈالنے والے، زمین بدر پر دو چاند تھے اس وقت دو ہالے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔